بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری سی بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے کہ جو مجھ پر جمعے کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی، 30 دنیا کی، اور اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بے شک میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیاری پیاری میری اسلامی بہنوں، آپ نے سنا درود شریف کی فضیلت کو، تو آپ لوگ روزانہ، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک بیان پیش کروں گی۔ بیان کا موضوع ہے غفلت کا انجام۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور شیئر بھی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اور بیل بھی آن کریں تاکہ ہر بیان آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو ہمارے آج کے بیان کا موضوع غفلت کا انجام ہے۔ اس بیان میں ہم غفلت کے بارے میں واقعات، ان سے حاصل ہونے والے نکات اور نصیحتیں سنیں گی۔ غفلت کی دنیا اور آخروی نقصانات، غفلت کے اسباب اور اس سے بچنے کے طریقے بھی سنیں گے۔ تو اے کاش ہمیں مکمل بیان اچھی نیتوں اور مکمل توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت نصیب ہو جائے، آمین۔ تو آپ کو شیطان نہیں سننے دے گا۔ تو پیاری سی میری وائی ٹی فیملی، پیاری پیاری بہنوں، لازمی آپ نے اس بیان کو پورا سننا ہے۔ قاضی کوفہ محمد بن غسان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عید قربان کے دن میں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک بڑھیا کو دیکھا۔ مجھے اس کا اندازِ گفتگو بہت اچھا لگا۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ عورت تمہاری خالہ آنیہ ہے جو ہارون رشید کے وزیر جعفر مکی کی ماں ہے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے خیریت پوچھی اور پوچھا، آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا ہم نے غفلت میں زندگی گزاری اور وقت ضائع کرنے لگے تو زمانہ ہم سے روٹھ گیا۔ ہم نے کہا، اپنی شان شوکت کا واقعہ سنائیں۔ کہنے لگی، ضرور، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں، اس سے میری شان شوکت کا اندازہ لگا لینا۔ آج سے 3 سال پہلے عید قربان کے موقع پر میرے پاس 400 اونٹنیاں تھیں۔ میرے بیٹے نے رسم کے طور پر میرے پاس 1400 بکریوں کے سر اور 300 بیلوں کے سر بھیجے۔ زیورات اور لباس وغیرہ ان کے علاوہ تھے۔ اس کے باوجود میرا خیال تھا کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، اور آج یہ حال ہے کہ میں تمہارے پاس 2 بکریوں کی کھالیں لینے آئی ہوں تاکہ ان کا لباس بناؤں۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں، ان کی داستانِ زوال سن کر میں بہت رنجیدہ ہوا، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس وقت میرے پاس جو دینار تھے میں نے انہیں تحفے میں دیے۔ تو پیاری پیاری اسلامی بہنوں، واقعی جو دنیا نعمتوں سے دل لگاتا ہے وہ اپنی آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ غفلت گناہوں پر دلیر کرتی ہے
غفلت نیکیوں سے دور کرتی ہے، توجہ دیجئے۔ غفلت رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، عالیشان مکان اور اس میں ڈھیروں سہولتیں ہیں۔ عمدہ سواری بھی عظیم نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے، مگر یاد رکھیے کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغول باعث غفلت اور نقصان کا سبب ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، جو ایسا کرے وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، منافقوں کی طرح تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جو ایسا کرے دنیا میں مشغول ہو کر دین کو بھلا دے، مال کی محبت اپنے حال کی پرواہ نہ کرے، اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے، تو یہی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے گھر کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ افسوس ہے آج ہم مسلمانوں کی عملی حالت خستہ ہے۔ اپنے مکانات کی ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسہ خرچ کرتے ہیں، مگر راہ خدا میں خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں۔ بعض خواتین قرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتی۔ مال دولت میں اضافے کے لیے مختلف گر اپنائے جاتے ہیں، مگر نیکیوں میں برکت کے معاملے میں سستی سے کام لیتی ہیں۔ یاد رکھیے ابھی وقت ہے، غفلت سے بیدار ہو کر فوراً توبہ کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں آرام دہ بستر سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے بھری قبروں میں سلا دے اور پھر راہ چلاتی رہ جائیں کہ اے مالک مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں وہاں جا کر تیری خوب عبادت کروں گی، اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹاؤں گی، 5 نمازیں ادا کروں گی۔ یاد رکھیے اس وقت کی چیخ پکار کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ قرآن کریم میں اس بارے میں پہلے ہی خبردار ہمیں کر چکا ہے۔ پھر پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کیوں نہ دی، مہلت کیوں نہ دی، میں صدقہ دیتا، نیکیوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ کی کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو پیاری پیاری اسلامی بہنوں، موت کے وقت آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے، کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی اور میں نیک عمل کر لیتی، کاش میں اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارتی، کاش میں رب کریم کو راضی کر لیتی، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے جو اپنی زندگی میں غفلت سے بیدار رہتے ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ کرتے ہیں، سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں ساتھ لے جاتے ہیں، یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ آئیے عبرت کے لیے ایک واقعہ سنتی ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے مال جمع کیا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو بیٹوں سے کہنے لگا مجھے میرے مختلف اموال دکھاؤ۔ اس کے پاس بہت سے گھوڑے تھے، اونٹ اور غلام تھے۔ جب اس نے ان میں کی طرف دیکھا تو حسرت سے رونے لگا۔ ملک الموت نے اسے روتے دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے، جب تک میں تیری روح بدن کو ایک دوسرے سے جدا نہ کروں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ مہلت دیجیے، میں اس مال کو تقسیم کر دوں۔ فرشتے نے کہا اب تجھے مہلت نہیں ملے گی، تو نے یہ کام اپنی موت کے آنے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ چنانچہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔
تو پیاری سی وائٹی فیملی، امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور یہ بیان دوسروں تک بھی پہنچائیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی غفلت سے بچائے۔ ہم بہت غفلت میں ہیں اس ٹائم، بہت زیادہ غفلت میں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا اور جو کچھ آپ سب نے سنا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی رہی تو کل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔